السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم مسعود۔ بات یہ ہے کہ اگر تو پنجاب کی حکومت کے حوالے سے یا محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے سنسنی ہی پھیلانی ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کبھی ان کے کپڑوں پہ بات کریں، کبھی آپ ان کی آنی جانیوں پہ بات کریں، کبھی ان کے رمضان کے حوالے سے جو راشن کی تقسیم ہے آپ اس پہ بات کریں، تو یہ وہ بڑی باتیں ہیں جن پہ تنقید برائے تنقید یا بحث برائے بحث کے ہزاروں دریچے کھولے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹے سا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کم از کم بزدار سرکار سے تو بہتر سرکار چلائیں گی، اور ان کی ابھی سے جو آغاز ہے، ابھی چند ہی دنوں میں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، انہوں نے 20 منصوبوں پہ آغاز کر دیا۔ ابھی تو آغاز سفر ہے، منزل ملتی ہے نہیں ملتی، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں تو اپنے جنگ کالموں میں بھی اور دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس موڈ میں ہوں کہ مرکزی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو یا کے کے اور بلوچستان کی حکومت ہو، ان کو کم از کم 100 دن دیے جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے 100 دن میں یہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ ان کے اس 100 دنوں میں سارا کچا چٹھا باہر آ جائے گا۔ رمضان ہی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان کے علاوہ ایک راگ خود الاپنا شروع کر دیا پنجاب حکومت نے کہ بڑے پیمانے پر کمشنرز کی اور سیکرٹریز کے تقرری و تبادلے سامنے آئے۔ اس میں میجورٹی تبادلے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کچھ آفیسرز کی اہم ذمہ داریاں لے کے انہیں فضول ذمہ داریاں بیوروکریسی میں ضرور دی گئی ہیں۔ اس پہ ذرا اثر نو غور کرنا چاہیے، اور کچھ فضول افسران کو پھر سے ایک بڑے عہدے پہ فائز کر دیا گیا ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ ایک ابھی تک جو منسٹری سامنے نہیں آئی پنجاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی مخلوط حکومت نے آنا ہے۔ چلے مرکز میں تو کئی معاملات ایسے ہیں کہ ابھی تک ہائر ایجوکیشن کی منسٹری کسی کو نہیں ملی۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نہ ملنے کی۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں 25, 26, 27 کے قریب یونیورسٹیاں اپنے وائس چانسلر کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں جو سرچ کمیٹی کے تھرو آنے ہیں، اور سرچ کمیٹی اثر نو بنے گی جی۔ اب اثر نو بننے والی سرچ کمیٹی پہ بھی مریم نواز حکومت کا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ اب یعنی دیکھنے والی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں۔ لا اینڈ آرڈر کیسے ہوتا ہے، اس پہ کچا چٹھا کھلے گا۔ تھانوں میں کیا پہلے ہی کی طرح لوٹ مار ہوتی ہے، اس پہ کچا چٹھا کھلے گا۔ افسر شاہی کیا پہلے ہی کی طرح سکھا شاہی اور سکا شاہی کی طرح سیکریٹریٹ میں کام کرے گی، اس پہ کچا چٹھا کھلے گا، جس پہ تنقید کرنے کے ہمیں بڑے موقع ملیں گے۔ ابھی ہم تنقید نہ ہی کریں تو اچھا۔ پھر اس کا بھی کچا چٹھا کھلے گا جب نئے ڈی سی آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کمشنر سے زیادہ ڈی سی کو ماضی میں بھی انگریز دور سے لے کے آج تک کہا جاتا ہے کہ ضلع کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کمشنر وغیرہ تو موسٹلی ڈاکخانے ہیں، تو اس لیے اس پہ بھی کچا چٹھا کھلے گا۔ تاہم بیوروکریسی کی بات کریں تو محترمہ نے جو اپنے پرنسپل سیکرٹری لگائے ہیں ساجد ظفر ڈال صاحب، بہترین آدمی ہیں وہ، جو سی ایم آفس میں پہلے بھی ڈیوٹیز کر چکے ہیں۔ تمام جو اسرار و رموز ہیں وہ ان سے آشنا ہے جو سی ایم آفس کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی این ڈی کے چیئرمین آئے ہیں یا پی این ڈی کے سیکرٹری آئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ اسی لیے بے شمار افسر اچھے ہیں، کچھ برے بھی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو سنڈیکیٹ ہے ان میں سیاستدان آتے ہیں، بے شمار ایم پی اے آئیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس وقت اس میں کون سے ایم پی اے آ رہے ہیں۔ 1 نمبر لوگ آ رہے ہیں، 2 نمبر آ رہے ہیں، تعلیم دوست آ رہے ہیں، تعلیم دشمن آ رہے ہیں۔ تو جو میں یہ کہہ رہا تھا بات پھر وہیں سے شروع کر دی کہ آنے والا وقت بتائے گا ابھی پچ کیسے کھیلتی ہے، وکٹ کیسے کھیلتی ہے، موسم کیسے کھیلتا ہے۔ ہاں 2-4 منسٹرز ضرور نو نہال ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اچھا کام کر لے۔ ہو سکتا ہے سیکٹریز اور پنجاب کے اندر سیکٹریز اور منسٹرز کا اچھا کمبینیشن بن جائے اور اس سے وہ نتائج حاصل کیے جا سکے جو نتائج قوم کے لیے ضروری ہیں۔
پھر ہم ان پہ تنقید بھی کر لیں گے۔ لیکن ابھی ہم محض اس بات پہ تنقید کر لیں کہ جی محترمہ اس طرح کا دوپٹہ کیوں لیتی ہیں، 2-3 خواتین ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں عظمہ بخاری ہیں، اچھا کھیلتی ہیں، اچھا وہ ترجمانی کرتی ہیں، اللہ کرے کہ وہ شہباز گل ثابت نہ ہو۔ مریم اورنگزیب کے پاس عہدے اہم ہیں، سلمان رفیق ہیں، خواجہ سلمان رفیق، ان کو وزارت ملی ہے، خواجہ عمران کو وزارتیں ملی ہیں، تو یہ پہلے بھی اچھے منسٹر ثابت ہوئے ہیں۔ تاہم ابھی کوئی جو اسکول کے منسٹر ہیں ان کا وقت بتائے گا کہ وہ کیسا کھیلتے ہیں۔ کے پی میں جائیں، کے پی میں ابھی ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اس کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ پہلے انہوں نے غلط کیا کہ جب وزیر اعظم پشاور گئے تو لفٹ نہیں کروائی۔ جب تک صوبے مل کے مرکز کے ساتھ نہیں چلیں گے، مرکز صوبوں پہ دست شفقت نہیں رکھے گا، تو لا اینڈ آرڈر ہو یا باقی چیزیں ہوں، اس پہ بڑا غور کرنا پڑے گا۔ ہاں، ہم اس وقت بھی دریچے کھلے دیکھیں گے جب مستقبل میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ابھی جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈی جی ہیں وہ کیا پہلے ہی کی طرح کام کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ افسران کو نوازتے ہیں یا بہتری لاتے ہیں؟ دیکھیے سول سرونٹ کو کام سول سرونٹ کی طرح کرنا ہے، سکھا شاہی کی طرح نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے جو پہلے موجود ہیں ابھی تک وہ ہیں، وہ کیسا کھیلتے ہیں؟ چیف سیکرٹری کیا یہی رہتے ہیں؟ اگر یہی رہتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کیسی ہے؟ آئی جی یہی رہتے ہیں یا آئی جی کوئی اور آتا ہے؟ کیونکہ سی سی پی او لاہور بھی میرا خیال ہے کہ تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں تنقید کرنی ہے یا تعریف کرنی ہے۔ ابھی نہ تو کوئی تعریف کا پہلو نکلا ہے نہ کوئی تنقید کا نکلا، لیکن اس حد تک محترمہ مریم نواز کی تعریف بنتی ہے کہ کچھ شروعات انہوں نے کی ہیں۔ صفائی کا معاملہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ کالونیوں میں شروع ہو گیا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ پھر اصل بات آرڈرز کرنا نہیں ہے۔ محترمہ سے ہم یہی گزارش کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے انکل یا بڑے ایک سیزن پولیٹیشین پرویز رشید ان کے ساتھ ہے، یقیناً وہ انہیں یہ بار بار سمجھائیں گے، یقیناً ان کے فادر میاں محمد نواز شریف ان کے پیچھے ہیں۔ لیکن یہ قرض ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت قلم بابا نے یا چچا نے نہیں پکڑا ہوگا، نہ ہی پرویز رشید نے پکڑا ہوگا، کچھ سپونٹینیسلی جو فیصلے لینے ہیں وہ تو محترمہ مریم نواز شریف نے خود لینے ہیں، لہٰذا انہیں غیر جذباتی ہو کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی پی ٹی آئی کا حلقہ ہو، کوئی پیپلز پارٹی کا یا کوئی مسلم لیگ نواز کا، اب بطور وزیر اعلیٰ سارے حلقے ان کے ہیں، سارا پنجاب ان کا ہے، اور انہیں اٹک سے لے کے تحصیل صادق آباد یعنی ضلع رحیم یار خان تک سب پارٹیوں سے انصاف کرنا چاہیے۔